بھی آئے گا اعلان ہمارا ہے۔ یہ پہلی لائن کتنے لوگوں کو اچھی لگی؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیے تاکہ آگے میں پڑھوں۔ ہاتھ اٹھا کے سبھی لوگ بتائیے کہ مجھے آپ سن پا رہے ہیں۔ ہاں، شاعر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی محبتوں کا طالب ہوتا ہے۔ اگر دامن میں بہت گوشت مچھلی تھوڑا کم بھی کھلائیے تو چلے گا، لیکن ڈھنگ سے اگر سن لیجئے تو کلیجہ بڑا ہو جائے گا۔ اس لیے شاعر کا سب سے مضبوط جو انرجی ہوتی ہے وہ لوگوں کی محبت، لوگوں کا دیکھنا۔ ملاحظہ فرمائیے گا، کبھی کبھی ایسا میں بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ جہاں پہ بدعقیدوں کی نظمیں بجتی ہوں، انشاءاللہ آپ اپنی جماعت کے اس دبلے پتلے اور کمزور شاعر جمیل اختر شفیق کی صرف ایک نظم بجا دو تو وہ ایٹم بم کا کام کرے گا، چھوٹے موٹے بم کا کام نہیں کرے گا۔ میں وہ سناؤں گا کہ ایٹم بم کا کام کیسے کرے گا، وہ انشاءاللہ وہ بھی سناؤں گا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ مجھ سے جڑ جائیے۔ آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ، آپ کی پیشانی جب بتا دے گی کہ آپ جمیل اختر شفیق کو سننے کے موڈ میں بیٹھے ہو تو میں بھی سنانے کے موڈ میں شروع ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں ابھی صرف یوں ہی چکھ رہا ہوں آپ کے ذائقے کو، آپ کے ذوق کو، لگ جائے گا تو بہت اچھی طرح سناؤں گا۔ ملاحظہ فرمائیے، وہ دور بھی آئے گا اعلان ہمارا ہے، 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 اعلان ہمارا ہے۔ ہر قوم پکارے گی، ہر قوم پکارے گی، قرآن ہمارا ہے۔ بلند آواز سے کہیے انشاءاللہ۔ وہ دو، یہ آپ کے منی رام پور کے تمام منتظمین ام سلمہ للبنات کے ذمہ داروں کو میں خاص طور سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے ہاں مائک بھی ٹھیک ہے اور لائٹ بھی ٹھیک ہے، ورنہ اہل حدیث کے جلسوں میں لائٹ اور ساؤنڈ کا سدھار کرتے کرتے فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ اللہ کرے کہ یہ جو لائٹ اور ساؤنڈ والے ہیں ان کی آتما بھی مکمل طور سے شانت رہے، اس لیے کہ لائٹ اور ساؤنڈ والے کی جب آتما بگڑتی ہے تب پورے جلسے کی آتما خراب ہو جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، وہ دور بھی آئے گا اعلان ہمارا ہے، اعلان ہمارا ہے۔ ہر قوم پکارے گی، ہر قوم پکارے گی، قرآن ہمارا ہے۔ ہر قوم پکارے گی، قرآن ہمارا ہے۔ سنت کا علم ہر سو لہرائے گا دنیا میں، سنت کا علم ہر سو لہرائے گا دنیا میں، سنت کا علم ہر سو لہرائے گا دنیا میں، لہرائے گا دنیا میں، خشکی میں تری میں بھی، خشکی میں تری میں بھی ایمان ہمارا ہے، خشکی
میں تری میں بھی ایمان ہمارا ہے. آپ نے بہت اچھا سنا. اگر اسی طرح سنتے رہے تو میں کلیجہ نہیں کلیجی نکال کر کے رکھ دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ محبتوں سے سنتے رہیے. مجھے پتا ہے کہ پروگرام کامیاب کیسے ہوتا ہے اور خراب کیسے ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں فرقہ کی سرزمین میں تھا, بہت دور, لاکھوں کا مجمع تھا. منتظمین جلسہ نے مجھے زیادہ مشورہ دینا شروع کر دیا. میں نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ بیٹا ایک بجے رات کے بعد یہ سارے لوگ خالی ہو جائیں گے. 1:10 پہ پورا مجمع خالی ہو گیا تھا. میں یہاں دیکھتا ہوں, میں رامپور میں دوسری مرتبہ آیا ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت شریف ہیں, اب بہت سلیقے سے مجھے مشورہ دیں گے. کچھ شعر پڑھتا ہوں, اور یہ شعر ابھی جس طرح آپ جم گئے ہیں, تھوڑا اگر وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگ سیمنٹ کی طرح جمنے کے بجائے اگر تھوڑا موم کی طرح پگھل جائیں تو یہ بیچ کی جگہ خالی ہو جائے گی. وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کو لات مار کے بھاگنا ہے. اگر ایسا ارادہ نہیں ہے تو آ کے بیٹھ جائیے, ورنہ مجھے جب تک دیکھتا رہوں گا مجھے ایسا لگے گا کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہیں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں. اچھے لوگ جو ہوتے ہیں پروگرام سننے والے, وہ اچھے طریقے پیچھے کی جو جگہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ سانپ بچھو کچھ مسئلہ نہیں ہے. یہ سب جو آگے بیٹھے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی لوگوں کو سلامت رکھے. یہ عجیب اتفاق ہے شیخ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, کہ آج جو آدمی مجھے ریسیو کرنے کے لیے گئے ان کا نام تھا جمیل اختر. مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں. جو ناظم صاحب تھے وہ فضیلت الشیخ شفیق صاحب تھے. تب پھر میں نے سوچا کہ پھر مجھے اپنے نام کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, 2 آدمی ملا کر کے جمیل اختر شفیق تو ہو ہی گیا, کوئی اختر بھی ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ. تو میں ایک نظم پڑھتا ہوں, بہت غور سے سنیے گا, شاید آپ کو مزہ آئے, ملاحظہ فرمائیے. یہ نظم آج کل بہت وائرل بھی ہو رہی ہے اور بہت سنی بھی جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر نہیں سنا ہے تو آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی. ملاحظہ فرمائیے. کیا شان ہے مومن کے بے خوف یہ بتلانا. اس نظم میں پورا اہل حدیث, پوری جماعت اور پوری قوم, ہماری خاص طور سے جو توحید والے ہیں, وہ پوری توحید والی جو پوری جماعت ہے اس کا کردار ہے. جمیل اختر شفیق نے اگر کچھ کہنے کی جرت کی ہے تو شاید آپ کی دعائیں چاہیے. شیخ شفیق عالم صاحب خاص طور سے آپ فرما رہے تھے کہ ہم سنتے ہیں آپ کو, تو یہ بھی سن لیجئے, یہ بڑا ڈھنگ کا ہے اور یہ مقرروں کو بھی بہت فائدہ دینے والا ہے. ملاحظہ فرمائیے. کیا شان ہے مومن کے بے خوف یہ بتلانا. کیا شان ہے مومن کے بے خوف یہ بتلانا. کیا شان ہے مومن کے بے خوف یہ بتلانا. کیا شان ہے بے خوف یہ بتلانا. تم حق کے سپاہی ہو, تم حق کے سپاہی ہو, باطل سے نہ گھبرانا. کیا شان ہے مومن کے ہو شرک کی آندھیا, بدعات کا کہیں طوفان. ہو کفر کی آندھیا, بدعات کا کہیں طوفان. ہو کفر کی آندھیا, بدعات کا کہیں طوفان. اسلام کے پرچم کو, اسلام کے پرچم کو ہر موڑ پہ لہرانا. اسلام کے پرچم کو ہر موڑ پہ لہرانا. کیا شان ہے مومن کی. اور یہ شعر بھی خصوصی طور پہ ملاحظہ فرمائیں. کیا شان ہے مومن کے بے خوف یہ بتلانا. سمجھوتا نہیں کرنا ہرگز بھی عقیدے سے. سمجھوتا نہیں کرنا ہرگز بھی عقیدے سے. سمجھوتا نہیں کرنا ہرگز بھی عقیدے سے.
پڑ جائے ضرورت تو پڑ جائے ضرورت تو میدان میں ڈٹ جانا کیا شان ہے مومن کی۔ اور اہل حدیث ایک شعر سننا، جمیل اختر شفیق نے اگر کچھ کہا ہے تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے اہل اسٹیج کی بھی خصوصی توجہ کے ساتھ۔ کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا، ہم اہل حدیثوں کا ایمان یہ کہتا ہے، ہم اہل حدیثوں کا ایمان یہ کہتا ہے، ہمیں اہل حدیثوں کا ایمان یہ کہتا ہے، توحید کے نغموں سے توحید کے نغموں سے گونجے گا یہ میخانہ، کیا شان ہے مومن کے۔ اور یہ شعر بھی، کیا شان ہے مومن کے بے خوف یہ بتلانا، ہر بات دلیلوں سے کرنے کے وہ عہدی ہیں۔ یہ پورے اہل حدیث علماء اس کے کردار ہیں۔ کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا، ہر بات دلیلوں سے کرنے کے یہ عہدی ہیں، ہر بات دلیلوں سے کرنے کے یہ عہدی ہیں، ہر بات دلیلوں سے کرنے کے یہ عادی ہیں، ہرگز نہ وہابی سے ہرگز نہ وہابی سے تم بھول کے ٹکرانا، ہرگز نہ وہابی سے تم بھول کے ٹکرانا، کیا شان ہے مومن کی، کیا شان ہے مومن کی بے خوف یہ بتلانا، تم حق کے سپاہی ہو باطل سے نہ گھبرانا۔ حضرات، یہ میرے حصے کا کام تھا جو میں نے آپ کے بیچ رکھا۔ اگر آپ اسٹیج پہ بیٹھ کر کے بھی آپ جمیل اختر شفیق کو غور سے نہیں سن رہے ہیں تو یقیناً آپ اپنا نقصان کریں گے۔ بولنے والے لوگ بول کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ غور سے سنیے، اس لیے کہ جب میں خاص طور سے اسٹیج پہ کھڑا ہوں مجھے الفاظ اپنے جملے ضائع کرنے کا کبھی شوق نہیں رہا۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہے یا بات میں مصروف ہے یا اس کی کان میں اگر آواز آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے خوشبودار پلاؤ کے اندر انتقام میں کنکر ڈال دیا ہو، لہٰذا بہت غور سے سنا آپ نے، برداشت کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ علماء کرام کا بھی خصوصی شکریہ جنہوں نے مجھے سنا زندہ دلی کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد شاید بتا دیجیے گا مطیع الرحمان عمری انعامات کی تقسیم ہے، ہاں تو انعامات کی تقسیم ہو رہی ہے، شیخ اپنے حساب سے کر دیں گے، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں۔ نہیں کر دیجیے، نہیں آپ کر